بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بیٹھک کی دوسری نشست ہے اور آپ کو خوش آمدید تو خیر کہہ دیا ہے, وہ عید مبارک کہنا تھا آپ کو. تو جو گفتگو کا سلسلہ جو پیچھے ختم ہوا تھا اس میں امداد سمرو صاحب موجود نہیں تھے. پچھلی نشست میں یہ پھیلے ہوئے تھے دھرمپورہ سے شادمن تک پھیلے ہوئے تھے, اور یہ مینار پاکستان سے بڑے صحافی ہیں ماشاءاللہ. این جی ہے نا سر, کو بڑا ہونا چاہیے. تو ابن بطوطہ کی تاریخ میں بھی ذکر ملتا ہے ان کا. تو وہ پچھلی جو نشست تھی اس کا اختتام جو ہوا تھا وہ چین بجبی. اچھا میں پنجابی چین بچیں گے. اچھا ان کے لیے چین بچین ہونا چاہیے, ان کے لیے چین بچین. یہ چینی نے تھوڑے جے. تو یہ بڑے وہ تھے. چوں چوں تے جڑا نا اعتراض اس لیے چ تہاڈے کو چوں چوں برداشت نہیں ہوندی یار. ایک بندے دی نکا جا بھائی ہے, نہیں برداشت کر لو یار. چین بجبی, میں نے ایک نیا لفظ سیکھا ہے, چین بجبی. یہ ان کے چین جبیں پہ جو چین تھی ہم نے وہ بادل ناخواستہ برداشت کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے تو وہ رسپونڈ کر دیں کہ آپ جو دل میں دبائے بیٹھے ہیں طوفان, وہ آپ نشر کر دیں, وہ بہا دیں, جو وہ کرنا. میں پچھلی نشست میں نہیں تھا, ہاں, لیکن میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ عید ہے, عید کا دن ہے, آپ کڑوی بات بھی نا خوبصورت اور مسکرا کر کر. ٹھیک ہے. یہ میں اچھا دوسری جو آپ سے سوال ہے کہ وہ جو سمیع ابراہیم صاحب کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا, وہ بھی ہم بات کر لیں گے. لیکن ایک سوال بڑا اہم ہے اور بڑے لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو طرز عمل لوگوں کا آ گیا ہے اتنا وہ نفرت انگیزانہ احسن اقبال صاحب والے ایشو کے اوپر, اس پر بھی کوئی آپ کچھ عنایت کریں. پہلے تو جو وجاہت مسعود صاحب نے فرما دیا کہ چور ڈاکو اور ساری چیزوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک پہلے سے سوچ کر کہ نور اللہ یہ کہہ رہا ہے. میرا مسئلہ ان کے نہ کرپشن سے ہے نہ کسی بات سے, میں ان کے موجودہ آج کے رویے پر بات کر رہا ہوں کہ ان پر جو الزام لگ رہا ہے, جس کی بنیاد پہ یہ سارا جھگڑا ہوا ہے, انہیں کیوں ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اس الزام کو ختم کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جو ذمہ دار ہیں الزام لگانے والے, اگر آج ان کا احتساب نہیں ہوگا تو آج عمران ریاض ہے, کل کو کوئی اور ہوگا, پرسوں کوئی اور ہوگا, اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا, اور ہم معاملات کو, حالات کو, اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ صرف اور صرف حکمرانوں نے کرنا ہے, جو سیاسی لیڈرز ہیں انہوں نے کرنا ہے. اگر ہم میں سے کوئی بھی کسی اور سے امید لگائے بیٹھا ہے تو وہ پھر وہ غفلت کا شکار ہے وہ. ٹھیک ہے, صرف اتنی سی بات ہے. تو ان کی ذمہ داری ہے انہی پر ڈالنا ہے, ہم نے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے انہوں نے ٹھیک کرنی ہے چیزیں. بالکل ٹھیک گل ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی ہوتی کہ وہ جو ہے وہ ان کو سارے کلر نظر آتے ہوں, کچھ سارے شیڈز نظر آتے ہوں, تو وہ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں مجھے گرے کلر نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تمام امیدیں میری جو ہے وہ میرے صرف سیاسی لیڈر سے ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مسائل حل کرنے ہیں. اچھا, اور دوسری بات جو آپ احسن اقبال صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ بھی کوئی اتنا نیا طرز عمل نہیں ہے. پولرائزیشن ہماری سوسائٹی میں پہلے بھی ہوتی رہی ہے, کبھی مذہب کے نام پہ ہوتی تھی, کبھی غداری کے نام پر, وطن سے محبت کے نام پہ. ہمارے ہاں تو آج کل کے دن محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی برسی گزری ہے, تو روایتی بیانات تو سب نے ہی دے دیے ہیں, لیکن یہ ہے کہ انہیں بھی غدار ڈکلیئر کر دیا گیا تھا ہمارے. تو افسوس کی بات تو یہ ہے. اچھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک نئی گیم کھیلی ہے. انہوں نے گیم یہ کھیلی ہے کہ اس سے پہلے مثلا پیپلز پارٹی ورسز جماعت اسلامی تھا, تو وہ مذہبی بیانیہ استعمال ہوا یا سوشلزم کا نام استعمال کر کے وہ سارا کچھ ہوا. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں ایک ہی وقت میں استعمال کر لیں. وہ مذہب کو بھی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, وہ جو ہے قومی سلامتی کو بھی اسی میں لانا چاہ رہے ہیں, ہر چیز کو ایک ہی جگہ لا کے اپنے مفاد کے لیے. وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس سیگمنٹ مس نہ ہو. کی عمر میں تو بندہ یہی کرے گا. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی سیگمنٹ مس نہ ہو. ہاں, وہ سب چیزوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو ہوا انتہائی افسوسناک ہے, لیکن یہ چیزیں ریپیٹڈ ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی تحریک پر ہو رہی ہیں. وہ بار بار جلسوں میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ اپنے گھروں میں نہیں جا سکیں گے, یہ بازار میں نہیں آ سکیں گے, یہ مسجد میں نہیں آ سکیں گے, ان کے بچوں کو ہم اسکولوں میں جا کے ہراساں کریں گے. اچھا, مسئلہ
دیکھیے کہ یہ دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر یہ کہے کہ جو میرے مخالفین ہیں ان کے بچوں کے اسکولوں میں جا کر ہم ان کے خلاف بات کریں گے، مطلب وہ اٹھا کے انہیں جیل میں ڈال دیں گے. یہ جو اظہار آزادی کی ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، رائے کی آزادی کی، وہ ساری دنیا میں ہے، لیکن کچھ چیزوں کلیئر ہیں کہ یہ ریڈ لائنز ہیں یا یہ لمٹس ہیں اور اس پر قانونی راستہ اپنایا جاتا ہے. قانون کا راستہ، کوئی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، قانونی راستہ. احسن اقبال صاحب نے آج عجیب سی بات کی، انہوں نے کہا میں نے انہیں معاف کر دیا. اچھا، معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انکریج کر رہے ہیں کہ وہ تو ایک زومبیز کی قوم تیار کر لی ہے عمران خان صاحب نے، وہ یہ کام کیے جا رہی ہے، اور انہیں معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ یہی کام کریں. میرا پوائنٹ سن لیں نا. اچھا، اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے لوگ اس کو انڈورس کر رہے ہیں اور انہیں مزید موٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ ان کا فواد چودھری صاحب کا بیان دیکھ لیں اور شہباز گل صاحب کا دیکھ لیں. شہباز گل صاحب نے تو انتہائی نامناسب اور واہیات قسم کی لینگویج استعمال کر کے، ان کا اگر آپ ٹویٹ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برقع پہن کے نکلے، اور اس سے پہلے جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو خیر اللہ ہی حافظ ہے ان کا. تو اس کا بڑا سمپل سا حل تھا. وہ فیملی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے، سب کی تصویریں موجود ہیں، کورٹ میں اس کو کر دیں، وہ آ کر یا معافی مانگ لیں، کیونکہ وہ چور کہہ رہے ہیں، چور ثابت کریں، یا تو آ کے معافی مانگ لیں یا ثابت کر دیں. یہ دو چیزیں سمپل سی. اچھا، اس طرح کا جب چیزیں قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے اگر وہ کر لیں گے تو لوگوں کو احساس ہوگا کہ اس طرح کی بونگیاں نہیں مارنی ہیں، یہ واہیاتیاں نہیں کرنی ہیں. عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں انریسٹ چاہتے ہیں، وہ بدامنی چاہتے ہیں، وہ ہنگامے چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو مارے، یہ ان کی خواہش ہے. تو اگر احسن اقبال صاحب والا رویہ آ جائے گا، اچھا ہم اس کے لیے وہ کتابی باتیں جو مرضی کر لیں، بڑا دل ہے اور خیال رکھنا ہے اور سیاست ہے، جو مرضی کر لیں، گولی ماری تھی انہیں معاف کرتا تھا تو اچھا تو پھر اس طرح کی باتیں کر کے آپ معاشرے کو اگر سدھارنا بھی تو ہے نا، کہ یا ہم نے اسی گندے سسٹم کو لے کے چلتے رہنا ہے نہیں کوئی نہیں ہے. آپ یہ اس کا تو آئین کو پھر بند کر کے وہ رکھ دے کسی اس میں. محبت فاتح عالم کہاں سے آ گئی ہے؟ نہیں، آئندہ جھگڑا ہی نہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے، تو نہیں جھگڑا تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور یہ اسی طرح چلتے رہنا چاہیے، محبت کرتے رہنا چاہیے، بہت اچھی محبت کر کے احترام کر کے. ایک فکرہ میرا جی سر، سارے کے کیا لوگ نہیں وہ سر ایک صاحب، میرا خیال ہے کہ اس کا علاج جو ہے نا وہ وہی ہے جو حکیم مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہے انہوں نے کیا تھا. اب آپ دیکھیے گا کہ میل کے اندر وہ والی ایروگینس نظر نہیں آ رہی، اب فیمیل آگے کر دی. ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب کی کینسر سروائیور کہا جا سکے، ہمارے عمران شفقت صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں ان کا بیان کرتے ہوئے کہ جناب ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، وہ بریگیڈیئر راشد صاحب کا نام لیں گی. ٹھیک ہے، آگے کر دیا نا. یہ اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے. بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. وہ نام تو کئی لوگ لے رہے ہیں. اسی پر سلمان شہباز کے بھی 2 ٹویٹ آئے ہوئے ہیں. اچھا، اس پر پی ٹی آئی کے کسی صاحب نے یو کے پولیس کو ٹیگ کر کے کیا ہوا کہ یہ دیکھیں، سلمان شہباز کے ٹویٹ میں یہ ہے کہ ان کو پھینٹی لگانی چاہیے ایسے لوگوں کو. اچھا، پھر وہی بات ہے، ہم لڑائی جھگڑے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک قانونی طریقہ موجود ہے. ARY جھوٹی خبر چلاتا ہے اور یو کے میں اس کے خلاف کیس ہوتا ہے اور اس سے فائن ہو جاتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. یار اگر ہمارے بند ہو جاتا ہے، وہاں پہ بند بھی ہو گیا، وہ پھر دوسرے نام سے انہیں اپنی نشریات شروع کرنی پڑی. تو ہم اپنے ملک میں قانون اور آئین کا راستہ اپنا کر قانون کو بہتر بنا کے، تاکہ یہ جھگڑے بھی روز روز کے ختم ہو جائیں، جو رائے کی آزادی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کو کر لینا چاہیے. ہمیں قانونی راستہ اپنانا چاہیے. میں تو جواب دینا چاہوں گا، لیکن میرے خیال میں جو کہ سمر صاحب ابھی تشریف لائے. ہاں سمر صاحب بالکل میں پہن رہا تھا، میں نے ایک ٹویٹ پڑھنا ہے آپ ٹویٹ بھی پڑھیے ہمارے دوست کا. کس کا؟ ہمارے ایک دوست کا. ہاں، اپنے اسی معاملے پر ٹویٹ بھی پڑھیں. اور ساتھ میں میں چاہتا ہوں کہ طیبہ گل کے بارے میں، یا گل جو بھی ان کا نام ہے، گل طیبہ فاروق گل، ہاں، ان کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ اس ملک کے وزیر اعظم نے ان کو کوئی 70-75 دن یرغمال بنائے رکھا، یا آپ سے بے جان 45 دن ہمیں آپ پہ نہ مقدمہ بن جائے، کیونکہ ہمیں میں معافی چاہتا ہوں. میرے 3 سر بہت باریک فرق ہوتا ہے چیزوں کا. جی، اظہار رائے کی آزادی، احتجاج کا حق اور پھر میرا حق، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. صحیح ہے. اور مہذب معاشروں نے اسی وجہ سے ایک آپ کے لیے جگہ مخصوص کی. آپ نے کسی کے خلاف احتجاج کرنا ہے، آپ کے پاس یہ جگہ ہے. آپ کسی کے دروازے پر جا کر احتجاج کریں گے، آپ نے اجازت لینی ہے کہ جی میں نے نواز شریف کے عمران خان کے دروازے پر جا کر احتجاج کرنا ہے. باہر ہی ہو رہا ہے نا، جمائمہ خان، عمران خان نہیں، جمائمہ گولڈسم، وہ کیا نام ہے ان کا، ان کے سابقہ سسر، ہاں جی، عمران خان کے بچوں کے گھر کے باہر. تو وہاں پر وہ پہلے اجازت لیتے ہیں.
ٹھیک وہ دے دیں اجازت ہو جاتی ہے اجازت. نہیں حکومت کو اجازت لیندے نہیں یا حکومت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ آپ کی ریڈ لائن ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس سے آگے آپ نہیں جائیں گے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ بھی اجازت ہوتی ہے کہ ہم نے ڈی چوک پہ نہیں سر, ہم یہاں پر اس ڈی کو چوک جانا ہے, ہم یہاں پر اس کو پھر گو سے آپ ہی چلے جائیں گے. ہاں جی آگے آگے ہم یہاں پر اس کو جمہوری میں داخل ہو جائیں گے. اس کو اظہار رائے کی آزادی کے نام پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا, لوگوں کی زندگی خراب کرنا اور جمہوری حق کے نام پر کسی کی آزادی سلب کرنا کہ جی کسی کے بچے نہیں نکل سکتے. محب مکرم سے ٹوٹلی اختلاف میں سر میں ان کا ٹویٹ پڑھنے لگا ہوں. اچھا انہاں دا ہی وہ بیڑا ہی تر گیا. یہ تو گھروں ہی پی گئی ہیں جناب. نہیں ان کے پاس یہ رائے ہے, لیکن ہم اس کو کمنٹ تو کر سکتے ہیں نا ان کو. نہیں وہ ہمارے خود ہی نکال کے اپنا ٹویٹ دے دیتے ہیں. نہیں میں نے کھول دیا سر, انہیں پر انہوں نے کیا ہے, ان کی ظاہر رائے ہے. میں اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ذرا میری نظر میں بھی کھولا. چلو پڑھو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال کیا انہوں نے جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوا ہے, یا پھر یہ سوال ان کے متعلق بھی بنتا ہے وہ جو ہوا تھا نور عالم خان صاحب کے ساتھ, ایک بار نہیں 3-4 بار. نور عالم خان کے ساتھ. پڑھو جی پڑھو نا پڑھو. سیاستدان کے سامنے بغیر تشدد کے احتجاج کرنے میں کیا برائی ہے؟ اگر اخلاقیات کے نام پر احتجاج کا حق نہیں تو پھر سری لنکا والوں کا اپنے ایوان صدر میں داخل ہونا غلط ہے. کیا احتجاج کی زبان جناب من عزت ماب اگر ناگوار خاطر نہ گزرے تو قابل قبول ہے؟ سوال یہ ہے کہ احتجاج کا حق تو ہے, احسن اقبال کے سامنے آپ احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن جو احتجاج کا طریقہ ہے راستہ روکنے کا, تذلیل کرنے کا, جھوٹے الزام کو دہرانے کا, احتجاج اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسی سوسائٹی میں احسن اقبال وہاں پر ان کا جو علاقہ ہے ناروال, وہاں پر پی ٹی آئی کے کسی بھی دفتر کے اوپر جا کر احتجاج کر سکتے ہیں وہ 150-200 لوگ لے کر. یہ جو اتحادی حکومت ہے ان میں اتنی طاقت تو ہے, ریاست ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے, قوت ان کے پاس ہے, پولیس ان کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے گھر کے باہر جو جتھے کھڑے کیے ہیں ان کو وہاں پر ہٹا کر اپنے جتھے بٹھا دے احتجاج کے نام پر اور ان کا راستہ بند کر دے. ٹھیک ہے نا. سری لنکا کی سچویشن جو ہے وہاں پر جب دنیا میں ملکوں میں ممالک میں انقلاب آ رہے ہوتے ہیں تو پھر تو میلات اڑ جاتے ہیں نا, یا تو آپ انقلاب کی طرف جائیں. نہیں وہ تو کہہ رہے, ٹھیک ہے نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ بہت ہی باریک فرق ہے جس کو ہم گڈمٹ کر لیتے ہیں. محب مکرم صاحب اگر سن رہے ہوں, اگر وہ سن رہے ہیں وہ اپنا کوئی موقف نقطہ نظر دینا چاہتے ہیں تو یہ فورم ان کے لیے آزاد نہیں. وہ میں مائک دے دوں تو گزارش اتنی سی ہے, بالکل اسی طرح اظہار رائے کی آزادی کے نام پر مطلب آپ دیکھیں نا یہاں پر احتساب کس طرح ہوتا رہا ہے. 4 وزیر پریس کانفرنس کرتے تھے کہ جی فلاں بندے کے اوپر 400 ارب روپے کا الزام ہے جی, اور یہ ہے اس کے ثبوت, اور عدالتوں میں جا کر وہ 2 کروڑ بھی نہیں ثابت کرتے تھے. عزت رل گئی, تباہی پھر گئی بندے کی. آسم 460 ارب روپے کا الزام اور 38 ارب 16 ارب روپے کا اسد منیر نے خودکشی کر لی. اچھا اب یہ اگر اظہار اور پھر اور پھر جو چیئرمین نیب ہیں وہ ویسے ہی ماشاءاللہ جس کردار کے مالک ہیں, اللہ دے بندہ لے. اور عمران خان صاحب نے جس طرح ان کو یوز کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر بھی بات یار معافی مانگی ہے خورشید چاہ نے معافی مانگی ہے. کس سے؟ قوم سے. کس گل دی کہ جی اسی انہوں لایا سی, ہم معافی مانگتے جو اس کا کردار ملک ریاض صاحب نے لگوایا سی. سر جس نے بھی لگوایا تھا ملک ریاض صاحب دی تنخواہ داری چھڈن, ٹھیک ہے, جس نے وہ ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کردار ہوتے ہیں اس طرح کے, طیبہ گل پہ بھی بات کرنی ہے. ہاں جی آپ جواب دیجیے. اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم ہاؤس کا ریکارڈ ہوتا ہے. طیبہ گل نے کہا نا 45 دن مجھے وہاں پر رکھا گیا. ریکارڈ بھی آ گیا, ریکارڈ آ گیا سر. ٹھیک ہے سر, وہ کہہ رہے ہیں ایک بریگیڈیئر کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے, وہ سامنے لے کر آئے. بھائی ریکارڈ تو آپ نے فراغ گوگی کا نہیں چھپایا ہوا. نہیں فراغ گوگی وہاں پر رہائشی کے طور پر رہتی رہی ہیں, رہائشی کے طور پہ بنی گالا میں وزیر اعظم ہاؤس میں رہتی رہی ہیں. حضور وزیر اعظم ہاؤس کا ان کا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی رہتی رہی ہیں, بنی گالا میں بھی رہتی ہیں, آنے جانے کا ریکارڈ ان کا مطلب. اور یہ طیبہ گل کو انہوں نے میرا خیال ہے بنی گالا میں رکھا تھا. نہیں, وزیر اعظم ہاؤس میں. وہ کہہ رہی ہیں ان کا الزام ہے. اب ان کا الزام ہے اور وہ الزام کے پہلے لگائے ہوئے الزاموں کے ثبوت دے چکی ہیں, جن کے اوپر الزام ہے ان کو. نور اللہ صاحب کا انکوائری کرا لو سر. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آئے نا, وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے کوئی پاکستان کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے احتساب کا کوئی ادارہ نہیں ہے بڑا, کوئی ادارہ بڑا نہیں ہے, اور کورٹس نہیں ہے بڑی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بڑی نہیں ہے بڑی.
سر احتساب کا ادارہ، عدالت کوئی اور چیز ہوتی ہے، جو وہ ہے سب سے بڑا ادارہ. وہاں پر آپ معذرت کے ساتھ وہاں پر سپریم کورٹ سے بھی حساب کتاب مانگا جاتا ہے سر. اور ہائی کورٹ جو ہے ٹھیک ہے. ہاں یہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ نا اپیلیٹ کورٹس ہیں. جی سر. اچھا سر، احتساب کی عدالتیں نہیں ہیں. جی اچھا سر، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو عمران خان انہوں نے اپنے عادت سے مجبور ہو کے انہوں نے تو استعمال کیا، اپنا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جاوید اقبال صاحب نے. جی ان کا تو ہے کہ کوئٹے سے ان کا ریکارڈ یہی چلتا آ رہا تھا، سب کو پتہ ہوگا، اسی وجہ سے ان کو لگایا گیا. یار جو کردار، گندا کردار اس میں عمران خان کا ہے کہ یار انہوں نے اس مظلوم خاتون کو، جو کہ اب ثابت ہو گیا ہے نا، چیزیں سامنے آ گئی ہیں، وہ تو دے رہی ہیں، یا تو ان کو سو کرے. بالکل. آج ان کے الزام کو یہ سلیم صافی کے انٹرویو میں دیا، انہوں نے یہ بات کی. الزام پہلے بھی لگتا آ رہا تھا، وہ بڑے عرصے سے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے مجھ سے یہ ویڈیوز لی ہیں. ابھی تک عمران خان صاحب کی اتنے وکیل ہوتے ہیں، دیکھیں ان کے اوپر ایک مقدمہ ہوتا ہے نا، عمران خان صاحب پر 15 مقدمے ہیں اور وہ ان کی ضمانتیں کروا بیٹھے ہیں. ان کی کو 100 سے زیادہ لیڈرز پر مقدمے، ٹھیک یا غلط وہ الگ بات ہے، سب عدالتوں میں گئے ہیں، سب نے ضمانت کروا لی ہے. اس الزام کے اوپر عدالت میں کیوں نہیں جا رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ملوث ہیں یہ لوگ. اور اب سوچیں کہ وزیر اعظم کے مقدمہ درج نہیں ہوا. نہیں ان کے اوپر جائیں نا، سو کریں ان کو. اچھا سو کرنا سر میں کہہ رہا ہوں وہ تو ملک ریاض صاحب والی ٹیپاں ٹوپاں دے اوتے بھی نہیں ہوا. کسی پر نہیں ہوا سر، کسی پر نہیں ہوا. اب وہ جو کہہ رہے ہیں پہلے اچھا جی اعزاز سید صاحب کی خبر ہے. ہاں وہ اعزاز سید صاحب کی خبر ہے. فکر اس میں لے لیجیے وہ کیوں جائے، انہوں نے انڈائریکٹلی اس کو درست تسلیم کر لیا شیریں مزاری کی پریس کانفرنس. ہاں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں نا، کیوں نہیں جا رہے، مطلب تسلیم کر لیا نا. جڑا نا اے فقیر انہوں چکیا سی نا، وہ ایک بھی الزام سی نا کہ آپ نے خاتون اول کے بارے میں میں پہلے بھی میں یہ کلیئر کر چکا ہوں. آپ کی دفعہ خاتون اول تھی؟ جی جی میری دفعہ ثاقب نثار تھا. ہاں خاتون نہیں، میری دفعہ امیر بھٹی صاحب بھی سن. اچھا یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر وہ ڈال تھی، اتھوں بھی نہ ملے نا، اتھوں بھی ریلیف نہ ملے اس وجہ سے. تو وہ میں نے خاتون اول کو بطور عورت یا ان کی جنس کی وجہ سے نشانہ نہیں بنایا، کوئی تصدیق نہیں کی تھی. جھاڑ پونچھ عمران خان صاحب کا ان کا ساتھ جو پہلا انٹریکشن تھا وہ جھاڑ پونچھ کی وجہ سے تھا. وہ جو جھاڑ جھپا جو بھی کرتے ہیں الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کا پاک پتن جانا اور ان کے ساتھ جا کے وہ پھر گلاں انہاں دے اپنے لوگ کردے ہوندے سی کہ جی عثمان بزدار نے انہاں لوایا این دی وجہ تو، لیکن بعد پتہ نہیں چلیا کہ این دی وجہ تو نہیں، بے دی وجہ تو لوایا. نہیں این غین دی وجہ تو نہیں ہاں بے دی وجہ تو، بیگم دی وجہ تو. اچھا چلیں پر وہ ان کو اعزاز سید صاحب کہتے ہیں کہ جی خبر ہے کہ پھڑی جانی سر، وہ گرفتار ہونے والی. سر وہ جو آڈیو ہے نا جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا ملک ریاض صاحب والی، ان کی صاحبزادی والی، یا تو اس کو کوئی جا کر چیلنج کرے. اگر چیلنج نہیں کرتا تو جن کے پاس یہ ثبوت ہے ان کے پاس یہ بھی ثبوت ہے کہ جی ہاں ہیرے کی انگوٹھی گئی ہے. پھر جنہوں نے مجھے اور آپ کو خبریں دی تھیں کہ جی ہیروں کے ہار جاتے رہے، وہ بھی ان کی بھی کبھی انہوں نے تردید نہیں کی. بعد میں انہوں نے تصدیق کر لی، ہاں جی ہم نے گھڑیاں بیچی تو کیا ہوا. سر یہ جتنی وارداتیں ہوتی رہیں اس قوم کے ساتھ وہ محترمہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کرتی رہی ہیں. پھر انہوں نے ٹھیکے دیے. مری ہم گئے تھے پچھلے دنوں، ہمارے وہی محب مکرم صاحب کی فرمائش پر جب ہم مری کی طرف چل پڑے تھے تو مری کے دونوں طرف کیا حشر ہوا تھا سر، سڑک پہ بلڈنگیں بن رہی ہیں. کس نے اجازت دی ہے اس کی؟ تھی اجازت یہ مری ایکسپریس ہائی وے پر بلڈنگز بننے کی؟ کس نے پیسے لیے ہیں؟ سر اتنے بڑے اسکینڈلز آ رہے ہیں. اس میں اب جو اعزاز سید صاحب کے بقول کہ جو ان کو سورسز بتا رہے ہیں کہ جی وہ جو لین دین کے ثبوت، ٹرانزیکشنز وہ نہیں ہے، وہ بینک ٹرانزیکشنز کی بات نہیں کر رہے، لین دین کے ثبوت ہیں، وہ ان کے پاس آ گئے. اب مجھے لگ رہا ہے پرسنلی وہ یہ کہ 17 جولائی کا انتظار ہے کہ 17 جولائی کا الیکشن نکال لیں، پھر ہاتھ ڈالیں گے تگڑا. اگر جب پہلے وقت پا لیا تو پھر تو مطلب ہوئے گا کہ اچھا ابھی بھی ثبوت جو ہیں اعزاز سید کو اور ایسی لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں جیسے پہلے عمران ریاض کو دکھائے جا رہے تھے. بھائی وہ عدالتوں میں لائیں کیس ثابت کریں. حکومت کس کام کے لیے بیٹھی ہے؟ کیس بنائے جہاں کرپشن ہوئی ہے اس کے کیس بنائے اور اس کو کاٹیں. ہاں یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات رپورٹر خبر انجی دیتا ہے نا سر، وہ کمپین تو نہیں نہ کر رہا، حکومت کا بیک پروگرام تو نہیں نہ کر رہا کہ جی کہ یہ بڑے غلط لوگ ہیں، یہ بڑے یہ ہیں. لیکن حکومت کے کنڈکٹ کے حوالے سے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سدھرنا چاہیے. جی میرے عزیز بھائی ہم وطنوں نور اللہ نے نہیں وہ ہم وطنوں والا میرے پاس منصب نہیں، میرے پاس نہ فوراً کپڑے تک پہنچ جایا کرو. میرے بھائی نور اللہ نے جو بات کہی تھی میں اصولی طور پہ اور جو ان کا سبسٹنس تھا
اس سے بھی کم و بیش 90% کے قریب متفق ہوں. اور مجھے بہت خوشی نہیں میری عرض تو سن لیجیے نا. یار ہمارا متفق ہونا نور اللہ صاحب کو تکلیف دیتا ہے اس لیے میں نے اتفاق کرنا ہی چھوڑ دیا. نہیں جو بات میرٹ پہ ہوگی اسی پہ بات کی جائے گی. نور اللہ صاحب نے واقعتاً بہت اچھی طرح سے کہا کہ بھئی یہ ہمارے سیاسی رہنما ہیں اور ہمیں ان سے جواب دہی کرنی چاہیے. میں متفق ہوں. ایک نقطہ جو میں بھائی نور اللہ کو تک کنوے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا میری ہو ہی نہیں سکتے آپ سر. انہوں نے دروازے بند رکھے ہوئے ہیں. اب میری عرض تو سن لیجیے, ایسی بات نہیں ہے. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور میں ان کی عقل و فہم کا بھی احترام کرتا ہوں. اچھا یہ کم میرے کو نہیں ہوتا. اچھا جی ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اگر جھگڑا سیاسی جماعتوں میں ہو, پیپلز پارٹی اور نیب کا جھگڑا ہو, جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا جھگڑا ہو, مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا سیاسی مقابلہ ہو, پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آئے اور انتخاب میں حصہ لے رہی ہو, تو بھائی نور اللہ کی بات 100% درست ہے. ہمارے ملک میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید فرمایا کرتی تھیں ایک لفظ شیڈو اگینسٹ شیڈو. تو پرچھائیوں کی لڑائی اس ملک میں 75 برس سے چل رہی ہے. اچھا اب پرچھائی جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے, اور پرچھائی کے پاس کچھ ایسی قوت اور طاقت موجود ہے جو اس ملک کے عوام نے ایک نیشن سٹیٹ ہونے کے ناطے امانت کے طور پہ دی ہے اور اسے مس یوز کیا گیا ہے. تو اس کے بعد جو ہمارا سیاسی رہنما ہے وہ ایک پیچیدہ صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ بھائی نور اللہ سر نہیں سمجھ آنی. میں نے نوجوانی میں مولوی تمیز الدین خان صاحب کی آٹو بایوگرافی ترجمہ کی. میرے دل میں ان کے لیے وہ احترام تھا جو جسٹس منیر اور ان کا وہ بھی برقع پہن کے گئے تھے. یہ برقع نیا نہیں ہے. ہاں جی. یہ برقع اس ملک میں سیاسی عمل کو اور اس ملک کے عوام کے حقوق کو بہت پہلے پہنایا گیا تھا. جی. اور جو ان کا وکیل تھا اس کی ماں کو عدالت کے کمرے سے اٹھا کے لے گئے تھے مولوی. لیکن وہی مولوی تمیز الدین 1962 میں اسپیکر بن گئے ایوب خان صاحب. اب میں خود سے سوال کیا کہ بھائی یہ کیا کیا مولوی صاحب نے تاریخ پڑھتے ہوئے, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ سیاست وہ منصب ہے, وہ ذمہ داری ہے جس سے فرار نہیں ہوتا. ود ان دی لمٹس آف دی پاسبل. آپ کو معاف کیجیے گا, کبھی چین کی جو آزادی کی لڑائی ہے جو 1911 کا جو ریولوشن ہے وہاں سے لے کے 1949 تک چلے آئیے, کون کس کا حامی بنتا ہے, کون کس سے اتحاد کرتا ہے, یہ سیاست کے حصے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو نے جب میثاق جمہوریت کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو کیا انہوں نے اپنا سیاسی تشخص سرنڈر کر دیا؟ نہیں کیا. تو جو جھگڑا ہے وہ سیاسی قوتوں کے اور انویزیبل جو لیوریج ہے یہ ضبط بائی انویزیبل انسٹیٹیوشنز, نادیدہ اداروں کے. یہ سیاست نہیں, ادارے تو نادیدہ نہیں ہیں, کچھ کردار نادیدہ ہو جاتے ہیں. مسئلہ اس پہ بھی میرا آپ سے عاجزانہ مسئلہ ہوگا کہ یا تو ادارے نے اپنے آپ کو اس فرد کے فعل سے الگ کیا ہو. نہیں کرتے نا, لیکن پھر بھی نادیدہ نہیں ہوتے. نہیں دیکھیے, 2 دفعے ہمارے ملک کے دستور کو پارلیمانی سے صدارتی کیا. 85 میں 8ویں ترمیم کے ذریعے کیا, 2003 میں 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کیا. اس کا مطلب یہ, اور میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک ہی وجہ کہ آمریت مرکزیت میں ہوتی ہے اور پارلیمانی نظام وفاق کو تسلیم کرتا ہے. جی. زرداری صاحب جو ہے 2015 انہوں نے نیند آنی شروع ہو گئی. میں جب ایسی بات کرتا ہوں انہیں نیند آ جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں گویا, فرانسسکو گویا جو ایک بہت بڑے 17ویں صدی کے پینٹر ہیں, انہوں نے ایک پینٹنگ بنائی ہے. انہوں نے کہا
کہ when reason sleeps monsters are born. تو وہ monster انہوں نے نہیں کہا تھا. اچھا نہیں وہ تو بائی دس نے وہ بھی انہوں نے کہا تھا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. یار مسئلہ یہ ہے کہ میں جو طیبہ گل والے معاملے جی کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بھائی. میں نے اپنی جو درخواست کرنا تھی جو گزارشات معروضات سر پیش کر دوں. وہ درخواست ہاں بالکل طیبہ گل والا معاملہ اس قدر شرمناک ہے کہ وہ اس ملک میں وہ لوگ جو چوروں اور ڈاکوؤں کا احتساب کرتے ہیں ان کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے. یہ معاملہ باقاعدہ طور پہ اٹ از اے کمپلیکس ایشو. اس کا تعلق صرف نیب سے نہیں ہے. خدمت گاری سے تعلق ہے اس کا. ایک ہی شخص پریس کونسل بنی, اس کا چیئرمین جاوید اقبال. ایبٹ آباد کمیشن بنا, اس کا چیئرمین جاوید اقبال. مسنگ پرسنز کمیشن بنا, اس کا چیئرمین جاوید اقبال. نیب کا اکتوبر 2017 میں چیئرمین بنایا گیا جاوید اقبال. پھر ایکسٹینشن دی گئی, پھر اس میں تاحکم ثانی دی گئی. ہوا یہ ہے سر یہ خدمت گزاریاں جو سن لیجئے میرے آقا, ابھی ہم اس ملک میں ابھی کچھ راستے کچھ جگہیں باقی ہیں. ہم اس ملک سے نا امید نہ کبھی ہوئے ہیں نہ کبھی ہوں گے. یہ ہمارا ملک ہے, اپنے ملک سے کیسے نا امید ہوا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ معاملہ محترمہ آمنہ مسعود لے کے گئی. وہ مسنگ پرسنس کے بارے میں ایک فاؤنڈیشن یا ادارہ جو ہے وہ چلاتی ہیں. ہاں, اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ صاحب جو ہیں ان پہ اکتوبر 2019 میں یہ الزام لگا تھا, یہ ویڈیو آئی تھی, تو اس بھائی کو ان صاحب کو اس کمیشن کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں تو عورتوں نے بچیوں نے بھی آنا ہے. جی تو پی اے سی نے کہا کہ بھائی وہ بلاؤ. تو صاحب تو چلے گئے عید کی چھٹیوں پہ کوئٹہ, اور وہ بچی آ گئی, خاتون ہے قابل احترام, اور اس نے جو بیان دیا ہے وہ دہرایا نہیں جا سکتا. وہ پاکستان کی تاریخ میں وہ یک وقت ایوان وزیر اعظم, عدالت, تھانہ, نیب, پوری ریاست ننگی ہے, پورا معاشرہ ننگا ہے جو اس پہ بات نہیں کرتا ہے. اس خاتون نے جو الزامات لگائے ہیں میں معمولی دہرا دیتا ہوں. اس نے سیکچول ہیرسمنٹ 1, 2 جعلی مقدمات بنانا, 2 تیسرا اس کو غیر قانونی طریقے سے اسلام آباد سے لاہور لانا اور راستے میں اس پہ جنسی تشدد کرنا. اس کے بعد مجھے شرم آ رہی ہے, میں یہ لفظ نہیں دہرانا چاہ رہا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ ڈی جی نیب لاہور کے دفتر میں یہ کیا گیا. اور میں نے یہ پڑھ کے یہ سوچا کہ یہ کپڑے بیٹی صرف تیرے نہیں اترے, اس ملک میں ہر اس سیاستدان کے اترے ہیں جو نیب کے سامنے آیا, کیونکہ جن کے کپڑے اترے تھے وہ کیوں میں گئے, وہ پیٹریٹ ہوئے. جی نیب از این انسٹرومنٹ ٹو آرکیسٹریٹ پالیٹکس اینڈ پولیٹیکل انجینئرنگ کا انسٹرومنٹ ہے. جی سپریم کورٹ کہتی ہے, جو سپریم کورٹ کہہ چکی ہوئی ہے. جی لیکن ہم نے چونکہ بڑا اچھا بننا ہوتا ہے, ہم نے کہنا ہوتا ہے نہیں عمران خان بکواس کر رہے ہیں. اس پہ کسی مہذب ملک میں ختم نہیں کرو, اس پہ مقدمہ چلاؤ. جاوید اقبال پہ مقدمہ چلنا چاہیے. جاوید اقبال پہ اس بات کا بھی مقدمہ چلنا چاہیے کہ وہ غیر ملکی خاتون کو چیمبر میں سماعت کیوں دیتے تھے. سر بات یہ ہے کہ وہ پشاور والی بچی نے جو بات کہی ہے وہ بیچاری سامنے نہیں آ سکی. لیکن آمنہ مسعود جنجوعہ نے 3 جون کو یہ بات کی اور پھر پی ایس سی میں کی اور تصدیق ہو گئی ہے. سر پارلیمان کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہوتے ہیں. میں اس فورم پر مطالبہ کرتا ہوں کہ پارلیمان کو عدالت لگانی چاہیے اپنے اندر, وہاں پر, اور کیس چلانا چاہیے. میں مطالبہ کرتا ہوں, میں آپ کے مطالبے کو آگے بڑھاتا ہوں. سر ان کو آج تک
ججی کی جو مراحت مل رہی ہیں، جن جن کمیشنز کی مراحت مل رہی ہیں اور ملی ہیں، ساری کی ساری ان کو واپس لے کر ان کو سزا دے کر جیل بھیجنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سر سکے۔ پارلیمان تھوڑا جا غیر مظاہرہ کرنا چاہیے نہیں، لیکن میں اس میں پی سی کے رولز کے مطابق وہ جو کر سکتی ہیں وہ انہوں نے کیا ریفر کر سکتے ہیں، ریفر کر سکتے ہیں۔ سر جی پارلیمان خود بیٹھے اجلاس بلائے، اتنا بڑا ایشو ہے، اتنا یہ نہیں ہو پائے گا، اور دستور میں آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دستور میں گنجائش نہیں ہے، پارلیمنٹ کورٹ آف لا نہیں ہے۔ سر پارلیمان کر سکتی ہے، میں پھر تم کٹ کے دیا کو ختم کر سکتی ہے جی کر سکتی ہے۔ اچھا وہ بالکل پارلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، نور اللہ نے منع کیا، میں نے روکا ہوا اس لیے نہیں ختم کر رہا۔ میں ایک بات جو ہے نا، تسی جنرل نور اللہ نہیں، میں نے یہاں پہ ایک بات، جنرل موٹرز نے میں چونکہ آمنہ مسعود جنجوعہ بہن جو ہیں وہ تو مطلب کہ بہت بڑے منصب پہ ہیں، میں تو ایک چھوٹے سے منصب پہ ہوں، ان کی جد و جہد اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارے ایک دوست ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی، میں نے کہا ایک واقعہ اور میں بھی ریکارڈ پہ لے آؤں اسی کبھی آدمی کے حوالے سے۔ ہمارے ایک دوست ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر، اور مطلب کہ ان کو اٹھا لیا گیا۔ اچھا وہ کیوں اٹھایا گیا؟ وہ بھی ایک ڈوبیس الزام تھا، ڈوبیس الزام پہ ان کو اٹھایا گیا، 4.5 سال بعد وہ رہا ہو کے واپس آئے۔ اس دوران چونکہ صحافیوں کے اندر کہیں گھر میں میرا ہی ذکر ہوا ہوگا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کم از کم ان کے اٹھائے جانے کی خبر تو چھپ جائے۔ خیر خبر چھپ گئی، اس کے بعد وہ فورمز پہ جانا شروع ہوئی، اور مسنگ پرسن کا کمیشن جو تھا وہ ایک فورم تھا، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ وہاں پہ جب وہ لاہور میں ایوان عدل میں ان کے سامنے پیش ہوئیں تو اس بدبخت نے انہیں اپنا چیمبر میں آنے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو بات مجھ سے پوچھنی ہے آپ یہاں پہ پوچھیے سب کے سامنے۔ تو یہ جاوید اقبال نے ان کے ساتھ بدزبانی شروع کر دی، اتنی بدزبانی کی کہ وہاں پہ ایک صاحب بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کھڑا ہو کے کہنا پڑا کہ آپ اس مظلوم کو اگر دلاسا نہیں دے سکتے، اگر کوئی اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہ نفسیاتی مریض ہے، یہ بند کرو، یہ بکواس بند کرو، ٹھیک ہے۔ اور وہ خاتون جو تھی اس نے، انہوں نے جس طرح ان کو ننگی گالیاں دیں، اب دیکھیں پروفیسر صاحب اور ان کی وائف، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے نا، وہ یہ بتانے کے لیے اس اخبار کے دفتر میں تشریف لائیں جس کا میں ایڈیٹر تھا، اور مجھے آ کے انہوں نے بتایا، اور باقاعدہ آنسوؤں سے بتایا۔ اور یہ کوئی واحد کیس نہیں ہے جو سامنے آیا، ہوں گے سر، اس طرح کے بہت سارے کیس ہیں۔ اور عزت والی وہ بچیاں جو ہیں یا بیٹیاں یا ہماری بہنیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہی یا نہیں آ رہی، لیکن اس کے خلاف اگر پروسیڈنگ ہوگی تو بیان حلفی کے اوپر یہ واقعات آئیں گے۔ میں صرف یہ ایک واقعہ اور بھی جو کہ میرے ذاتی ہمارے استاد ہیں سعید چوئی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ کورٹ رپورٹر ہیں، میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کرے بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ ایک بوتل پئی ہوئے اور کوئی دازے تھلے کھو دے وچ نا جن سے مخالف دی ایک لاش پئی ہے، یہ چھال مار دے گا۔ ٹھیک، لاش یار ان کو کیوں ایکسپلین کر رہے ہیں؟ نیب کے چیئرمین اب نہیں رہے، لیکن وہ مسنگ پرسنز کمیشن کے اب بھی چیئرمین ہیں، اور ہم پی اے سی کے مطالبے کے ساتھ اپنا مطالبہ شامل کرتے ہیں۔ یہ مسنگ پرسن کیس اس وقت جو ہے اس میں ہماری ریاست، حکومت، معاشرہ سب کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ ہم 2006 سے اس کٹہرے میں ہیں، ہمیں 16 سال ہو گئے، اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے میں جا کے بات کروں گا، میں اب جا کے بات کروں گا۔ مسنگ پرسنز کیس فنڈامنٹل کوشچن ہے، اس ملک کے شہریوں کو بغیر بتائے لاپتہ کیا جاتا ہے ریاستی قوت کے بل پہ۔ اس کا چیئرمین، اس کا کرنے والا یہ شخص نہیں ہو سکتا جس نے ہمیں آج تک نہیں بتایا کہ یہ جو 3000 سے زائد لوگ بازیاب ہوئے ہیں یہ کہاں سے لے کے آیا ہے، یہ کس باتھ روم میں ایک کس باتھ روم میں بند، اور دوسری بات یہ کہ ہم وہ لاپتہ افراد کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا وزیر داخلہ خط لکھ رہا ہے چیف آرمی سٹاف کو کہ جی میرے خلاف ٹاڈے ایک میجر جنرل نے جھوٹا پرچہ بڑھایا سی، کوئی اگر جان کی امان پاؤں، کیا ان کا؟ میجر جنرل عارف ملک صاحب کہ اگر سرونگ ہے، جی سرونگ ہے ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ پروموٹ ہو گئے، ہاں جی لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے جی، پتہ نہیں سنیں گے کس دن آپ لیفٹیننٹ جنرل ہو اچھا چلو جی، تو پھر اللہ ہی بچائے سانو۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کیا توقع کریں ہم یہاں پہ کہ اگر جان کی مان پاؤں تو جناب اس کا کچھ وی آر ڈوئنگ از وی آر وائسنگ اٹ،
we are giving it words within the limits and ambit of constitution of this country. جی. ہم اس ملک کے ہم صحافی جو ہے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. ہمارے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ ہم عوام کی تکلیف اور دکھ کو آواز دے سکتے ہیں, اسے بیان کر سکتے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں. بٹ صاحب جی سر, آپ سے سوال طیبہ گل والا ایک, رانا سنال والا دوسرا, اور تیسرا جو ہے وہ اپنا احسن اقبال صاحب. احسن اقبال والا پہ میں بات کروں گا, رانا صاحب پہ بھی کروں گا, طیبہ گل پہ جو آپ سب کے جذبات ہیں, میرے بھی اس سے زیادہ بڑے ہی جذبات ہیں. میں ذرا جذباتی جا کریکٹر ہوں, میں جذبات پہ قابو نہیں پا سکا, اس لیے میں اپنے الفاظ کو روک لیتا ہوں اس پہ, ٹھیک ہے. لیکن یہ احسن اقبال والا نا, احسن اقبال صاحب کو بہت پپو پیارا بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مقدمہ درج ہونا چاہیے. وہ خاتون ہے یا مرد ہے, اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو چور کہے. یہ حق صرف اس ملک کی عدالتوں کے پاس ہے. وہ کسی کو چور ڈکلیئر کریں نہ کریں, وہ چور ڈکلیئر کر سکتی ہیں, وہ ڈاکو ڈکلیئر کر سکتی ہیں. کہ کسی عام انسان کو, شہری کو حق ہی حاصل نہیں. ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے, گرفتار ہونا چاہیے. احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں, میرا خیال خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ پہلے ایک گولی کھا چکے ہیں. میرا خیال ہے, انہوں کا خیال ہے کہ میں دوجی نہ بچ جائے, ٹھیک ہے, اس لیے شاید وہ ڈر کے گئے. نہیں, وہ دیانت دار ہیں یا نہیں ہے, اور نہیں سر, یہ باتیں نہ کریں آپ. دیانت دار, او بھائی میرے, چھوڑ دو نا یار, چھوڑ دو نا دیانت داری کی. کیوں آپ اس کی خام کا قسم کھا رہے ہو؟ یہ گل دوجے پاسے نہ جاؤ. ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے, صرف اتنی سی بات ہے. وہ بزدلی ہے, محتاط نہیں ہونا چاہیے, یوں کہہ لیں. یہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب, جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح, اس طرح ہونا چاہیے. میں تو اس بات کے حق میں ہوں. کسی کو برا لگتا ہے برا لگے, میرا اپنا خیال ہے, میں نے پیش کر دیا, آپ نے ایئر کرنا ہے کرے, نہیں کرنا نہ کرے. لیکن میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, جو آپ نے کی رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں, زندہ کی بجائے نا اگر آپ کہہ دیں کہ پاؤں پہ چل کے نہ جاتی, ذرا چلیں نرم کر لو, نرم کر لو. لیکن ہاں نہیں, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں سر کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ خاتون ہے اس کا حق ہے, مرد ہے اس کا حق ہے, تو میں وزیر بن گیا. اگر احسن اقبال جیت کے آ گیا لوگوں کے ووٹ لے کے, اور آپ کی پسندیدہ جماعت کے مخالف جماعت سے آ گیا ہے, تو آپ کے پاس یہ حق آ گیا ہے کہ وہ پاویں بیچارہ شریف النفس انسان ہوئے گا, ان چور کے اندر ہوگا. یہ کہاں کی آزادی اظہار ہے؟ اسی لیے میں وہ جو نہیں وجاہت صاحب ایک سیکنڈ ہے, میں اسی لیے وجاہت صاحب کی ایف اینڈ بٹ والی کہہ رہے تھے نا کہ وداؤٹ این ایف اینڈ بٹس, میں اس کے خلاف اس وجہ سے ہوں. بھائی یہ اظہار کا حق ہے, الزام کا حق کسی کو نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ جب لمٹس کراس کریں گے, یہ کانسٹیٹیوشن اسی لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں لمٹس طے ہیں, اس کے اندر رہنا چاہیے. دوسری بات جو رانا ثناء اللہ صاحب والی کی, رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق بات یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا, جب انہوں نے درخواست دی آرمی چیف کو, ظاہر ان کے نام کی گئی ہوگی, تو انہیں یہ مطلع کیا گیا کہ جناب آپ کی درخواست ریسیو ہو گئی ہے, ہم انکوائری کریں گے نہیں کریں گے, چاہیں گے تو آپ کو بلا لیں گے یا بتا دیں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں بتائیں گے. ان کی بات کا ٹوٹل مطلب یہ تھا. رانا ثناء اللہ صاحب کی ریکارڈ پر موجود ہے, ٹی وی پہ انہوں نے کہا. سر یہ نہیں, یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. یہ تو قانونی طور پہ بھی ٹھیک اچھا, نہیں اس کی وجہ یہ ہے, چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ کسی نہ کسی, میرا مطلب ہے, فال کرتے ہیں نا سسٹم میں. نہیں, اس کے علاوہ میں کہہ لوں سر, اگر ود ان آرمی کو پرابلم ہوا ہو, کوئی ڈسپلن کا مسئلہ ہو, سانو نہ دسو, نہ بتائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ود ان آرمی کوئی ایسا ایشو ہوا ہو تو وہ آپ نہ بتائیں, کوئی بات نہیں. یہاں پر ایک پولیٹیشین رانا ثناء اللہ جیسا جھوٹا پرچہ, جو 10 سال وزیر قانون رہا, 6 بار پنجاب اسمبلی کا رکن بنا, اب وہ قومی اسمبلی کا رکن تھا, ایک بڑی جماعت کی پنجاب کا وہ صدر تھا, اس کو آپ نے اٹھایا, اس کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈالی, اور جھوٹی ڈالی, جس کی گواہی فواد چودھری صاحب دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ تو تھا رانا ثناء اللہ, کوئی نکا جا ہور رانا ہوندا, انہیں کتنے بار رانا سی 15 کلو ہیروئن دے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیس ہیں اس طرح کے, اچھا پھر لوگ خاندانوں کے خاندان برباد ہو گئے. اچھا یہ لاپتہ افراد کا کیس کیا ہے؟ اچھا اگلی بات جو سن لیں, اگلی بات یہ ہے کہ جب میجر جنرل لیول کا آدمی, یقینی طور پہ وہ سربراہ ہوں گے نا ANF کے, میرا خیال ہے, ٹھیک ہے, جب وہ بندہ یہ حرکت کرے گا کہ شہزاد اکبر تو ہیروئن پھڑی تے رانے ثناء تے پاتی, اب اس کی اس حرکت کو
نیچے والے لوگ دیکھ رہے ہیں نا, تو وہ اس سے یہ انسپریشن لیں گے کہ اچھا انج بھی ہوندا ہے. پھر وہ کوئی کسی اپنے جہدے مخالف ہون گے اوتے بھی 2 کلو پلے بھی پا لین گے, ٹھیک ہے, اپنی کوڑ بھی کر لین گے. پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس طرح سے کرپٹ ہوتا ہے. تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ میجر جنرل صاحب جو ہے نا سر, وہ جس چیز کے پرکس اینڈ پریولیجز جہاں سے لیتے ہیں نا, وہ پبلک ایکسچیکر ہے سر. وہ ہمارے ٹیکسوں سے پیسے جاتے ہیں, وہ عوام کو جواب دہ ہونے چاہیے. وہ نہیں ہوندے یہ سر, اچھا یہ ہمارا مطالبہ ہے وہ نہ ہو سر, ساڈا کام تے ہے نا, ہمارا بات کرنا, اس پر سوال کرنا تو بنتا ہے نا. آپ جب اپنی ادارے کے اندر کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں, عمران صاحب آپ کرتے تھے, آپ نیوز میں یا میں کرتا تھا, تو ودن ادارہ ہمیں ایک نوٹس ریسیو ہوتا تھا کہ بھئی آپ اس ٹائم پہ صحیح نہیں آئے, آپ کا جو ہے لباس درست نہیں ہے, یا کوئی آپ نے فلاں جگہ پہ سگریٹ پی لیا کھڑے ہو کے, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر میں پبلک کے پیسے سے تنخواہ بھی لے رہا ہوں, وڈی جی گڈی بھی لے رہے ہیں, کوٹھیاں بھی انجوائے کر رہے ہیں, سارا پروٹوکول انجوائے کر رہا ہوں سر, پلاٹ بھی مل رہے ہیں, تو اس کے بعد میں سویلین بندے کو عمران خان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا پروجیکٹ عمران کو لانچ کرنے والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں اس طرح سے کروں, تو سر پھر مجھے جواب دینا, مجھے بتانا, اس کو رانا ثناء اللہ صاحب کو نہ صرف انٹیمیٹ کرنا چاہیے کہ اے کاروائی شروع ہوگی, آ کے اپنا بیان ریکارڈ کراؤ, ٹھیک ہے, ثبوت دیو, اور وہ رانا صاحب وہاں پہ جا کے بیان کریں. اس کے بعد اس کا سلسلہ, اور پھر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے یہ کیا ہے, تو سر پھر ان کو سزا ملنی چاہیے. دیکھیں, یہ مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ اسی تو دل کرے گا دس دیں گے, وہی کس طرح, یہ کوئی جگیرداری ہے یار. یہ اس میں ایک جا سکتے ہیں, رانا ثناء اللہ کورٹ میں جا سکتے ہیں, اور رانا ثناء اللہ کورٹ میں جائیں گے, وہ کورٹ نہیں, کورٹ میں پہلے ہی پینڈنگ ہے. میں نے خاک سار نے کچھ سال پہلے ان کا نام اپنے ولاگ میں لے لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پھر ان کے ساتھ ہوئی, اور پھر جنہوں نے مجھے بتایا, عرفان ملک دا تو نہیں سی لیا, نہیں اچھا عارف ملک عرفان ملک نہیں سی, عرفان اور اچھا میں اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں سر, بٹ صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھا رہا ہوں, کیونکہ ان کو یہ نہ لگے میں اختلاف کرنے لگا ہوں, تو وہ ادھر سے ہی پڑ جاتے ہیں سر. ہاں ٹھیک ہے, اس میں پینل نہ لے بھائی, چلو زیادہ رکھے نہیں سی. اچھا سر, رانا ثناء اللہ صاحب کا شروع سے موقف ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیروئن عمران خان نے اور شہزاد اکبر نے ارینج کی, اور یہ انہوں نے پہلے ایف آئی اے کو دی, اسلام آباد پولیس کو دی, انہوں نے انکار کر دیا, پھر انہوں نے اے این ایف کو مینیج کیا. وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی اس کی ہے کیپٹل پنشمنٹ, سزائے موت ہیروئن کی, اس منشیات کی, وہ قانون بنا ہوا ہے. ان کا جو مطالبہ ہے جو بڑا جینوئن ہے, اب جس کی تصدیق آ گئی ہے, اس کی تائید اور تصدیق آ گئی ہے نا حکومت عمران خان کی پارٹی کے اندر سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر میرے اوپر یہ ثابت کر دیں, مجھے سزائے موت دے دیں. پھر جنہوں نے یہ رکھی ہے, جنہوں نے یہ پہلے پولیس کے پاس لے گئے, پھر ایف آئی اے کے پاس لے گئے, اور پھر انہوں نے اے این ایف کو دی, تو ان کو تو پکڑے, ان سے تو پوچھیں کہاں سے آئی, پھر ان کو وہ والی سزا دے. اب جو عمران خان صاحب کہتے ہیں ایسی 15 کلو سر, اب وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کے اجلاس میں فواد چودھری نے, طارق بشیر چیمہ نے, اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے, جو میرا خیال اے این ایف کے وزیر بھی رہے کچھ عرصے, میرا خیال دوبارہ چلے بہرحال وہ میں کنفیوز کر رہا ہوں, شاید ان کو وہ والا پورٹ فولیو ملا تھا, ٹھیک ہے, رہے نا. وہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹا مقدمہ ہے, نہیں بننا چاہیے. عمران خان صاحب نے کابینہ کے اندر کا یہ بننا چاہیے, اور بنوایا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ہوئے پارٹ 2, اے این ایف والے صاحب جو ہیں, اصل تو مجرم اس کا کلپریٹ وہ ہے عمران خان اور شہزاد اکبر. ایک تو بھاگ گیا, تو دوسرے کے اوپر بھی تو کوئی کارروائی ہونی چاہیے نا. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں, وہ اپنا ظاہر مدعی بنیں گے, لیکن آپ کردار دیکھیں, گھنونے کردار کہ ایک عورت ویڈیو لے کر آتی ہے کہ جی مجھے ابیوز کیا جا رہا ہے, مجھے ہیریس کیا جا رہا ہے, وہ ویڈیو لے کر اپنے چینل پر چلا دیتے ہیں, اور اپنے مخالف کے اوپر 15 کلو ہیروئن گھر سے دے کے ڈلوا دیتے ہیں. یار یہ وزیر اعظم تھے آپ کے ملک کے, اور معلم جبار بی آر ٹی کے کیسز بند کروائے. معلم جبار بی آر ٹی وہ اس کے بلین ٹری آگے لگی ہے یار, وزیر اعظم آگے لگی کے پی کے میں اس وقت کہتا تھا, ایک ہمارے دوست نہیں مانتے تھے. اب یہ نوٹسز ہوئے ہیں کہ جی آگ جو ہے بلین ٹری, جی سر بلین ٹری سونامی جلی ہے سر ساری ہر جگہ, اتنے دو نمبر. یہ دونوں چیزوں میں رانا ثناء اللہ والے کیس میں تو رانا صاحب نے لیٹر 2 نمبر ہونے جنہوں لیڈر مانتے ہیں,
رانا ثناء اللہ نہیں میں عام ووٹر کی گل نہیں کر رہا, میں خاص کی بات کر رہا ہوں. رانا ثناء اللہ نے تو لیٹر لکھ دیا ہے, وہ آرمی چیف کے پاس چلا گیا, دیکھیں اس پہ کیا کارروائی ہوتی ہے. جو جسٹس جاوید اقبال صاحب کے بارے میں مسئلہ ہے, جو انتہائی شرمناک ان کا کردار سامنے آ رہا ہے, ویسے تو کافی پہلے آ گیا تھا, لیکن چونکہ ظاہر ہے ان کے پاس بہت سے لوگوں کی فائلیں تھیں, سچی جھوٹی جیسے بھی تھی, سب ڈر رہے تھے. اس میں آپ یہ دیکھیں عدلیہ کا کتنا شرمناک کردار ہے کہ وہ کسی کو خواب آتا ہے اور اس پہ نوٹس ہو جاتا ہے. ہاں جی, اخبار میں ایک سنگل کالم کا بیان چھپ جاتا ہے, اس پہ نوٹس ہو جاتا ہے, عدالتیں کھل جاتی ہیں, لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور مقدمے بننے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ویڈیوز چلی ہیں ٹیلی ویژن پہ, چلے اس وقت ہو سکتا ہے ججز بھی ڈرتے ہیں, ان کی بھی کوئی فائلیں ہوں کسی کی, لیکن اب تو وہ نیب کے چیئرمین بھی نہیں ہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کا میرا خیال ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس پڑا ہوا ہے. اچھا نہیں تو وہ تو اس طرح تو ہاں یہ بھی وہاں تو لاکھوں کیس پڑے ہوئے ہیں. اچھا کیس ہو بھی جاتا ہے تو اس کا فیصلہ وہ پھر پینڈنگ ہو جاتا ہے, وہ تو ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. یار اتنے شرمناک کردار پر وہ ہماری عدلیہ سوئی ہوئی ہے, اور حکومت بھی یہ 4-5 دن سے جب سے یہ شور مچا ہوا ہے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اچھا پھر حکومت کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ جھوٹے لین واسطے, گڈیاں چلان واسطے, ہیلی کاپٹر چلانے واسطے. یہ مجھے صرف اتنی سی پرابلم ہوتی ہے کہ ایک اتنا بڑا ایشو کھڑا ہوا ہے سب کے سامنے, ہم سب اس پہ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں اس پر بات کرتے ہوئے, اور حکومت میں سے کسی کو شرم نہیں آ رہی. وہ کس لیے, وہ کس طرح کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی, چیئرمین نیب کی اتنی اوقات اور بساط نہیں تھی جتنا اس کو بلا کے ہلا شیری دی تھی ثاقب نثار صاحب نے. آپ یاد کیجئے, اس نے کہا تھا, پھر اس بات کو کنٹینیو کیا تھا کھوسا نے, اور یقینی بنایا تھا گلزار نے. یہ تینوں کرمنلز جو ہیں دے نیو اٹ ویری مچ. یہ تینوں ہمارے جو سابق چیز موجودہ کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے نا, یہ جو تینوں سابق تھے ریکویسٹ کر سکتے ہو, لیکن وہ تینوں کرمنلز جو تھے, میں جو بات جس طرح موجودہ حکومت کو معلوم ہے کہ یہ ایک سکھ مائنڈڈ پرورٹڈ شخص ہے, ٹھیک ہے, یہ پرورٹ آدمی ہے, اتنا ان کو اس سے زیادہ پتا تھا. وہ جو تینوں میں جن بدبختوں کا نام لیا ہے, ٹھیک ہے, ان تینوں بدبختوں کو اس سے زیادہ پتا تھا, آپ سے اور مجھ سے زیادہ پتا تھا, کیونکہ وہ ماڈل جس کا انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا تھا وہ چھوڑیں اس بات کو, یہ مطلب کہ they have been partners in crime, ایسے کر لیجیے, they have been partners in crime. I conquer. جی, اور یہ پارٹنرز ان کرائم جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لہٰذا جس طرح عارف ملک صاحب کا کوئی نوٹس نہیں لے گا, اس طرح جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا بھی کوئی نوٹس نہیں لے گا. ایک بات جو رہ گئی ہے, حکومت لے, صرف حکومت کا کام ہے, میرا مطالبہ صرف حکومت سے ہے. ایک بات جو میں جلدی کرو, ٹائم اب ہو گیا. سر بلوچستان ڈوب رہا ہے سر, پہلے بلوچستان سوکھ رہا تھا, پہلے بلوچستان مر رہا تھا, بلوچستان ڈوب رہا ہے, اور ہمیں لاہور کی اسلام آباد میں کوئی ایک آدھا فٹ پانی جو کھڑا ہوتا ہے, ہمارا میڈیا وہاں وہ نظر آتا ہے, چلے کراچی وہ نظر آتا ہے, لیکن وہاں گاؤں کے گاؤں پانی روڑ کے چلا گیا ہوا ہے, بہا کے چلا گیا ہوا ہے. وہاں ابھی تک میرا خیال ہے 100 کے قریب لوگ مر چکے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں ہمارا کوئی ادارہ, کوئی حکومت, صرف بیانات ہیں, وہاں پہ کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اچھا وہاں پہ بلوچستان, کیونکہ میرے پڑوس ہے میرا, میں دادو کے بعد بلوچستان شروع ہو جاتا ہے, تو ہماری تقریباً زندگی ایک جیسی ہے. تو وہاں پر لوگوں کے پکے گھر نہیں ہوتے, کچی دیوار, اس کے اوپر پھر بالے لگے, پھر وہ چھت ہوتی ہے کچی سی, وہ جھاڑیوں کی, سر وہ بناتے ہیں, زندگی لگ جاتی ہے ان کی, اور بارش کا پانی آتا ہے اور اڑا کر لے جاتا ہے, اور وہ اسی طرح رہ رہے ہیں. یار کوئی تو اس پر بات کرے, کوئی تو اس پر بولے کہ یار ان لوگوں کی کوئی ذرا زندگی بہتر کرو. اور جب بارش, سردیوں کی بارش ان کو بہا کے لے جاتی ہے, گرمی یہ والی ساون کی بارش, برسات, یہ ان کو بہا کر لے جاتی ہے یار, اور ہم یہاں پر بیٹھ کر نا باقی معاملات پر بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو حقیقی مسائل ہیں لوگوں کے, اس پر نہ اچھا حکومت کو بھی ہم پھر بیل آؤٹ کر دیتے ہیں, ہم بات ہی نہیں کرتے, حکومت کی طرف بات جاتی حکومت توجہ نہیں دیتی پھر اس کے اوپر. نہیں, بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے, لیکن اس پر اگلے ہفتے بھی, اب تو ٹائم اس پہ ہم نے بہت بڑی ارجنٹ میٹر ہے. ہاں, وزیر اعظم صاحب ویسے تو وہ جناب انہوں نے وہ بلوچوں کا وہ میرا پولیٹیکل وہ ہوتا ہے نا, اسٹنٹ ہوتے ہیں نا, ہاں کم کر لو, برساتی بوٹ نکال لینا, اپنے بلوچستان کے لیے بھی نکال لینا. ہاں ٹھیک ہے,
بالکل صحیح بات, نکالتے تھے. بالکل صحیح ہے. تو جناب علی بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی, تو امید ہے انشاءاللہ عید آپ کی اچھی گزرے گی. اور بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بھی اتنے ہوتا ہے, ہاں وہ بیچارہ وہ میں نے سنا ہے کہ وہ کابینہ کے زیادہ لوگ اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں. تو چلیں جی, ان سے بھی درخواست ہے کہ اپنے صوبے کی حال دیکھیں. چلاتے ہیں ان کو درخواست کر لیتے ہیں, جو لوگ بلوچستان کی حکومت چلاتے ہیں 95% بلوچستان جن کو ان کو بس تسی ہن چاند کی چاہتے ہو کہ ہن کوئی رہن دو. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے حضور حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.